اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون۔ سورہ انبیاء کا سٹارٹ ہوتا ہے اور سورہ حج دونوں جو ہے ایک سورہ مبارکہ سٹارٹ ہوتی ہے حساب سے اور دوسری سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہوتی ہے قیامت کے دن سے۔ تو دونوں صورتیں بنیادی طور پہ ہمیں اس ڈائریکشن پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ یہ وقت اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ حساب کا وقت تو بالکل سر پہ آ چکا ہوا، اور لوگ کیا کریں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ متوجہ ہی نہیں ہیں۔ ان کے سامنے اللہ کا ذکر پیش کیا جاتا ہے تو الا استمعوہ وہم یلعبون، تو وہ توجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی بجائے اس کے بالکل برعکس وہ کھیل تماشے میں لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو پیغام اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن مجید، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ قرآن جو ہے بلڈ ہوتا جا رہا ہے، ایک بک کی فارم میں آ رہا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل شاعری کا تانا دیتے رہے ہیں مسلسل۔ اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تو تمہارا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جن کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے جہنم کا یا جنت کا، یہ ہم ہی لوگ ہیں۔ اور جتنے بھی یہ سارے معاملات زندگی جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور جو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جس سے اللہ کو شدید نفرت ہے، یہ سب کچھ ہمارے ہی بارے میں آ رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پھر تم کیوں اس میں سے عقل نہیں کرتے؟ اور آج دیکھیں تو ہماری امت کی اکثریت اسی میں ہی شامل ہے کہ بالکل غفلت میں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آج جو یہ وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ گزر جائے گا، اور جب یہ وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت، تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح پہلی قوموں کے اوپر اللہ نے ہمارے سامنے ایک مثال رکھی ہے آیت نمبر 14 میں، فلما حسوا باسنا اذا هم منها يركضون، کہ جب پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا تو کیا ہوا؟ بھاگ دوڑ میں لگ گئی۔ عذاب آئے گا تو لازمی سی بات ہے کوئی اپنے پاس اب آرام سے بیٹھنے کا وقت تو ختم ہو گیا، ابھی یہاں پہ سیلاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی تباہ کاری ہو تو لوگ بھاگ دوڑ میں لگیں گے۔ اور جب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عذاب آ گیا ان قوموں کے اوپر تو ان کے پاس بھی یہی حالت ہوئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، تم کدھر بھاگتے کدھر ہو؟ کہیں نہیں بھاگو، اب آؤ آرام سے بیٹھو انہی مساکن میں، ان میں اپنے محلات میں، ان گھروں میں آ کے بیٹھو جن کے لیے تم بڑے عقل خوں کرتے تھے، اور آ کے کیا کرو لعلکم تسألون، کچھ سوالات ہیں ان کے جواب دے دو کہ یہ انہی گھروں کے لیے، اسی شان و شوکت کے لیے، اسی زندگی کے لیے جو تم یہ سب کچھ کرتے رہے ہو، تو اور اب وہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ زندگی جو ہے وہ تو اب عذاب کی نظر ہوگی۔ اور جو آخرت جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمیشہ پیش کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہے جس کا فائدہ ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تو تم کچھ نہیں کر رہے تھے، اور جس زندگی کے لیے کر رہے تھے اسی میں عذاب آ گیا، یہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اب احساس ہوتا ہے، اب محسوس ہوتا ہے کہ غلط۔ قالوا یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، انا کنا ظالمین، ہم تو ظالم لوگوں میں شامل ہیں۔ تو یہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور زمین کی، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک اکثر محاورہ ہوتا ہے کہ جی رب دے کھیڑ نہیں، یہ تو ایک لغو قسم کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دی یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بہت سیریس کام ہے، اور یہ اس کا ہمارے پاس ایک امپیکٹ آئے گا، ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے، ہمارے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جو دنیا کی ہم نے زندگی گزاری ہے اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمارے سامنے یہ کیفیت رکھی کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے ہمارے سامنے ملائکہ کی کیفیت رکھی، ومن عنده لا یستکبرون، جو اللہ کے پاس ملائکہ موجود ہیں وہ تو تکبر بھی نہیں کرتے عن عبادت ہی، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ولا یستحسرون، ان کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کوئی سستی بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کو اگر محض
اپنی عبادت کروانی ہو تو اس کے لیے اللہ کے پاس بالکل تمام قسم کی مخلوقات موجود ہیں، اور اللہ جس سے چاہیں اپنی عبادت کا کام لے. لیکن ہمارے لیے تو یہ آزمائش ہے. ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم عبادت کریں، ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم عبادت نہ کریں، لیکن جو بھی ہم کریں اس کا انجام ہمیں بھگتنا ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے سامنے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مثال رکھی ہے تخلیق کائنات کہ پہلے یہ دیکھیے کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. ایک ہی آیت میں اللہ نے دو بہت بڑی مثالیں پیش کی. پہلی مثال اللہ نے پیش کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ آسمان زمین یہ اکثر متحد تھے، اکٹھے تھے، جڑے ہوئے، جس کو آج ہم بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتے ہیں. اس کو توڑا گیا اور یہ ساری کائنات اللہ نے تخلیق کی. اتنی بڑی تخلیق کی کہ آج تک انسان اس کا ادراک نہیں کر پایا. تمام تر جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے. یہ تخلیق اس کا اینڈ کیا ہے، اس آسمان کا اینڈ کیا ہے، کہاں پہ ہے، وی ڈونٹ نو. اور اس کے بعد اس کے اندر انتہائی ایک کمپلیکیٹڈ تخلیق کی وہ ہے حیات. کہ یہ جو حیات ہماری ہے، جو انسان ہے، اور جو یہاں پہ چرند پرند ہیں، جو درخت ہیں، جو زمین کے اوپر تمام حیات موجود ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے پانی سے پیدا کیا. اور یہ تو محض ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح کی چاہے حیات بنائے، جس طرح کی چاہے تخلیقات کریں. اللہ نے جنوں کو آگ سے بھی بنایا، اور یہ اتنی بڑی تخلیق کی گئی. اور یہ اس کے ساتھ ہمیں ایک اور مثال دی گئی کہ اب آپ زمین کی طرف دیکھیں. زمین کی حیت کیا ہے؟ اس میں پہاڑ بنا دیے گئے تاکہ یہ ہلے نہ. اس میں رستے بنا دیے گئے، اس میں دریاؤں کے بھی رستے ہیں، اس میں انسانوں کے چلنے کے بھی رستے ہیں. پھر اس کے اوپر آسمان جو ہے وہ موجود ہے، اور آسمان کی انتہائی محفوظ چھت یہاں پہ رکھی گئی. دیکھیے اس اسپیس کے اندر بے تحاشا جو ہے پتھر ہیں، اور اسٹیرائڈس ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زمین سے ٹکرا نہیں رہی. اگر ٹکرائیں تو یہ ساری کی ساری تباہ ہو جائیں. لیکن اللہ نے اس کو محفوظ بنایا ہے. اللہ نے ان سب چیزوں کا ایک مدار مقرر کیا ہے، اور یہ اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہ اپنے مدار میں چل رہی ہیں تو وہ پروٹیکٹڈ ہیں. اگر ان کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے مدار سے باہر نکال دیں تو اس کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے. تو اس زمین پہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اس زمین کے اوپر 5-6 فٹ کا انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑی خود زمین اٹ سیلف جو ہے وہ تباہ ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ اب دیکھیے کہ ہدایت کیسی پائی جائے گی. انسانوں کے پاس اس وقت ہدایت کا مرکز یا منبع کیا ہے؟ وہ تو قرآن ہی ہے. سب سے پہلی بات، جو لوگ اللہ کے ذکر سے اللہ سے غفلت کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر نہیں آتے، دین پر نہیں چلتے، اور خاص طور پر کہ اس وقت وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے تھے یا ان کی مخالفت کر رہے تھے، ان سے اللہ پوچھتے ہیں کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. دن یا رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں رحمان سے بچا ہی کون سکتا ہے؟ کوئی ہے جو تمہیں پروٹیکشن دے؟ کوئی بھی نہیں پروٹیکشن دے سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. 24 گھنٹے ہم آپس میں تو ایک دوسرے سے لا تعلق ہو سکتے ہیں، ہمیں خود کا تو محسوس ہو سکتا ہے ہم کسی معاملے میں ایک دوسرے کے بارے میں واقف نہ ہوں، لیکن اللہ کے سامنے تو ہر کوئی موجود ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت آ رہی ہے، دن کو بھی آ رہی ہے، رات کو بھی آ رہی ہے. کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں وہاں پہ آ جاتی ہے. آپ کسی محفوظ ترین بنکر میں بھی چلے جائیں وہاں پہ موت آ جاتی ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ جو ان کے سامنے اپنا دین پیش کرتے ہیں یہ اس سے بھاگتے ہیں، یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس پہ آنا نہیں چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں یہ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون. کہ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو تمہارے سامنے یہ جو وحی مجھ پہ نازل ہوتی ہے وہی پیش کرتا ہوں. اب اگر تم سنتے وقت بہرے بن جاؤ تو کیا کیا جا سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے سامنے سارا کا سارا دین رکھ دیا. اس وقت ہم لوگ جو بحیثیت مسلمان اور رمضان کے مہینے میں اور اس قرآن کے لیے اور اس جماعت کے ساتھ ہم متحد ہو کے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس تو کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس تو پورا کا پورا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس تو پوری کتاب موجود ہے، ہمارے پاس تو مکمل حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے ہمارے پاس.
وہ لوگ جو اس وقت جب یہ کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب یہ سارے معاملات زندگی چل رہے تھے، تو ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا اب تم اس کے بھی منکر ہو جاؤ گے؟ اور حقیقت حال دیکھیے اس وقت ہمارے پاس کیا حقیقت چل رہی ہے ہماری امت کے اندر، ہماری قوم کے اندر، اور انفارچونیٹلی ہماری اس نشست کے اندر بھی یہی معاملہ موجود ہے کہ جو قرآن ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ اس طرح سے تو نہیں کہ ہم اس کے منکر ہو جائیں، لیکن اس طرح سے بہرحال ضرور کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ اور ہمیں سب کو اس چیز کا ادراک ہے کہ قرآن، اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ نماز کا ذکر قرآن مجید میں کم از بیش 700 مرتبہ ہے، لیکن قرآن کا ذکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ذکر اور پڑھنے کی تلقین، سمجھنے کی تلقین قرآن میں قرآن ہی کے بارے میں ہے۔ اور جب ہم اسی سے غافل ہو جائیں گے، اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے رستے پر، ہم اپنے دین کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اور جب نہیں کر سکتے، جب ہم اپنے دین کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور اللہ نے اس مثال کو ہمارے سامنے اسی لیے پیش کیا کہ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ قوم کے لوگ باہر چلے جائیں گے تو پیچھے سے میں بت توڑ دوں گا، کام تو ہمارا بھی یہی ہے نا۔ شرک ایسے تو ختم نہیں ہوگا کہ ہم بھوکے ماریں، ہم اس کے لیے کوئی تعویذ گنڈے کریں، ہم اس کے لیے کوئی گانا لانچ کر دیں، تو اس طرح تو نہیں شرک ختم ہوگا۔ اگر قوموں کو آزاد کرانا ہے، مسلمانوں کو آزاد کرانا ہے، یا دین کو آگے بڑھانا ہے، تو اس طرح تو نہیں ہوگا ختم، وہ اس طرح تو نہیں پھیلے گا جس طرح ہم چاہ رہے ہیں۔ وہ لائک سے اور جناب ایک میسج فارورڈ کرنے سے اور کروڑوں مرتبہ اس طرح تو نہیں ہوگا، وہ تو اس طرح ہوگا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہ جب ساری قوم کے سامنے اکیلے جوان کھڑے ہوئے وہ توڑ دیے، اور جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے آپس میں پوچھا یہ کس کا کیا ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کالو سمینا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک جوان ہی ہیں کہ جنہوں نے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم نام کا ایک جوان ہے جس کو ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا ہے سب سے، اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتا سکتا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے وہ بڑا تو نہیں بتا سکتا۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، لیکن ایک انسان کے اندر فہم اللہ نے ودیت کی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے خود اپنے بارے میں سوچا، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور بالکل اس چیز کا ادراک کر لیا کہ ہاں بالکل ہم تو ظلم کر رہے ہیں، یہ واقعی نہیں بتا سکتا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لیکن پھر انہوں نے ساری لایا کہ نہیں نہیں، یہ اصل میں اندھی عقیدت ہے۔ جو لوگ اندھی عقیدت کے خول میں چلے جاتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کو کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا، ان کو اس چیز کی فہم نہیں ہوتی کہ اللہ کے انبیاء کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، قرآن مجید پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت پیش کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، سارے معاملات موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اندھی عقیدت انسان کو جکڑ لیتی ہے، اس کے دماغ کو جکڑ لیتی ہے، اور انسان کبھی بھی راستے پہ نہیں جاتا۔ اب ان لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ یہ بت تو نہیں بتا سکتا، اگر نہیں بتا سکتا تو یہ معبود تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کیا، ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک انعام بھی مقرر کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ، کہ ان کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے، اور پھر یہ کہا کہ یہ لوگ صالحین ہیں، یہ عابدین ہیں، یہ ائمہ دین ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کو ائمہ دین مقرر کیا،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کاوش کا، اس کار خیر کا انعام ملا، اور یہ مثال ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام۔ اور اس میں آگے بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیے اس وقت ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت قدیمہ سے اخذ کی گئی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ لوگ بھی نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ امتیں جو ہے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت دین ہے ہمارے پاس موجود، اور ہم خود اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی قوم، ان کو اور ان کی بیٹیوں کو نجات دی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں لے لیا اور وہ صالح لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں دیگر انبیاء کی مثالیں، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو 7 لوگ تھے ان کو بچا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، کہ ان کو یہ لباس بنانا سکھا دیا گیا لوہے کا۔ یہاں پہ میں صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ سے پکڑتے تھے لوہا اور ایسے گرم ہو جاتا، یہ مشہور، یہ غلط بات ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ حقیقت یہی ہے کہ ان کو اس لباس کے لیے بتایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حکمت ان کو دے دی گئی کہ وہ وہاں پہ اپنے زمانے کے اندر اس کاریگری کے لیے بھٹیاں وغیرہ انہوں نے لگائیں، وہاں پہ آلریڈی بھی موجود تھی اس علاقے میں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے لگائیں، اور اس کے بعد ان کی قوم اس لوہے کے لباس سے، زرہ سے آگے جہاد کرنے کے قابل ہوئی، اور وہ جہاد جو ہے وہ شکر ہے، وہ شکران نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں تو بڑی مشکل میں ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اس دکھ سے نجات دی، اس تکلیف سے نجات دی، اور ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ پھر ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس اور حضرت الکفل علیہ السلام کا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سب لوگ انہم من الصالحین، یہ سب لوگ جو ہیں یہ صالحین میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جس میں یہ انتہائی مشہور دعا بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس میں وہ اپنے لیے ایک بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک انبیاء کی لڑی ہے، یہ ایک چین آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ کیا ہے، ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ تو سب ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کرو۔ اور یہ ہمارے سامنے مثال رکھی ہے انبیاء کی کہ اس ٹریک پہ چلنا ہے، یہ اللہ نے ہمارے آباء مقرر کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے، وہی ہو رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتے، جو اللہ پسند نہیں کرتے۔ وَتُقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، لیکن کیا ہے کہ امت آگے سے کیا ہے، انہوں نے اپنا سارا دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، مختلف فرقے بن گئے، مختلف گروہ بن گئے۔ انٹرنیٹ کنیکشن پرابلم۔ اچھا، اب حاصل سورہ کیا ہے؟ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے خلاصہ یا ہمارے لیے جو احکامات کو بیان کیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے لیکن ساتھ میں وہ مومن بھی ہوا، صرف اعمال صالحہ نہیں، اعمال صالحہ لیکن ساتھ میں وہ مومن بھی ہوا، تو اس کی جو کاوش ہے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کا بہترین اجر عطا کیے گا۔ اور یہ لکھا جا رہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور زبور کے اندر اللہ کے ذکر کے بعد کیا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین کے وارث جو ہیں اللہ کے بندے ہوں گے، اور صالح لوگ جو ہیں وہ زمین کے وارث ہیں۔ اور اللہ نے یہ مثالیں ہمارے سامنے یہی لیے پیش کی ہیں کہ یہ انبیاء، یہ صالحین جو تھے،
ان کی زندگی بیت گئی، لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، ان کی امتوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی امتیں جو دنیا میں اکڑ پھونک کرتی تھی ان کو برباد کر دیا گیا، اور وارث زمین کے کون ہوئے؟ اللہ کے انبیاء وارث ہوئے۔ اللہ کے انبیاء کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ اس زمین کے وارث ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور آیت مبارکہ جو ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو تو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مقرر کیا ہے، اور رحمت بنا کر مقرر ضرور کیا گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ایک بات بتا دیجیے، آیت نمبر 108 میں، کل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد ہل انتم مسلمون، کہ میرے پاس جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ واحد کی طرف سے یہ وحی آتی ہے، میں تو وہ پیش کر رہا ہوں، حل انتم مسلمون، کیا تم اس کو تسلیم بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ تو اس وقت ہم تو اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پورا دین پیش کر دیا، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اب آگے ہمارے لیے یہ سوال اٹھتا ہے، حل انتم مسلمون، کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی تسلیم کر رہے ہیں اس ساری دین کو؟ اور پھر آخری آیت مبارکہ میں آتا ہے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ معاملہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو سمجھ لو کہ قیامت آئی کھڑی، کسی بھی وقت اور کسی بھی طرح سے یہ معاملہ سارا زندگی کا ختم ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ حساب قائم ہو جائے گا، اور یہ آزمائش چل رہی ہے مسلسل، یہ جو ہمیں مال متاع مل رہے ہیں یہ سب کچھ آزمائش، اور اس میں ہماری جو ذمہ داری کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ پہ ہوں، ہم اس رستے پر چلیں، ہم اس دین کے اوپر چلیں، اور اس سے بالکل سرے منہ اختلاف نہ کریں۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون، کہ خود نبی نے کہہ دیا، حالانکہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، ابھی کہا گیا ہے آیت نمبر 107 میں، کہ نبی یہ رحمت نے ہی کہہ دیا، اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ کروا دیا، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اور جو باتیں اس کے اوپر بنائی جا رہی ہیں، جو باتیں بناتے ہیں لوگ، ان پہ ہم اپنے رب سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ جہاں پہ بھی رب سے انصاف طلب کیا گیا تو وہاں پہ معاملہ بہت سخت ہے، رحمت کا تقاضا کیا گیا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ کی جائے لوگوں کے اوپر، لیکن انصاف اس وقت ہی مانگا جاتا ہے جب کہ زیادتی کی انتہا کر دیا ہے، اور رحمت للعالمین اگر اس وقت انصاف مانگ رہے ہیں اتنی آیات مبارکہ کے اندر، تو اس سے ہم جو ہے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر ہم اللہ کے رستے کے اوپر، اگر ہم اس فہم قرآن کے مطابق نہیں چلتے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس سورہ الانبیاء، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، اور اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ ہوا کہ وقت، حساب کا وقت بالکل سر پہ آ چکا ہوا ہے، اور لوگ غفلت میں ہیں، اور اس کا انجام اس بات کے اوپر ہے کہ اس غفلت کو توڑنا ہے، اور جو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہی ہے، اور یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمیں اس کے ساتھ لگاؤ بڑھانا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ لگاؤ بڑھانا ہے بلکہ اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ الحج کی طرف، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ اللہ ڈرا رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ مزید کیا بات ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یہ بہت بڑا زلزلہ جو ہے یہ اس کی گھڑی آ پہنچی ہے، قیامت کا کس وقت قائم ہونا یہ تو رب کو معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بہت وقت گزر گیا، میرے اور قیامت کے درمیان تقریباً اتنا فرق ہے، ان دو انگلیوں پر، کہ اس کے بعد کوئی مزید وقت موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ چکے ہیں، اس کے بعد اب کس وقت قیامت قائم ہوگی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن چلیے اس کو اس طرح سے بھی لے لیجئے کہ واللہ عالم، کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہے کہ لاکھ سال ہوں یا ہزار ہوں یا کروڑ ہوں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بھی انسان اس وقت زندہ ہے اس کے لیے تو معاملہ 10 سال بعد
20 سال بعد 50 سال بعد زیادہ سے زیادہ 100 سال بعد ختم ہو جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا شدید دن ہوگا کہ اس دن حمل والی ہیں جو اپنے حمل گرا دیں. اور بطرا ناسا سکارا, اور آپ کو لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ مدہوش ہوں. وماؤں بھی سکارا, مدہوش نہیں ہوں گے, انہیں کچھ کیا نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوگا, اللہ کے ولاکن عذاب اللہ شدید. یہ قیامت کے دن کا ہولناک منظر ہمارے سامنے رکھا جائے کہ لوگ جب اس دن اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی. اور اس کے بعد یہ بڑی مشہور آیا مبارکہ جس میں انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے. لیکن یہ پیدائش کے مراحل اس لیے نہیں بتائے گئے کہ سائنس میں ہمیں ترقی کرنی ہے اور ہمیں بتانا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ اس لیے بتایا گیا ہے, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب, کہ اے انسانوں تمہیں اس چیز میں شک ہے کہ تمہیں کیسے اٹھایا جائے گا دوبارہ, حالانکہ اس سے پہلے ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ تمہاری پیدائش تمہارے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ کیسے کہ مٹی سے انسان کو نطفہ میں بنایا گیا, اور خون اور پھر گوشت کا لوتھڑا, پھر اس کے جسم کمپلیٹ ہوا اور رحم مادر کے اندر, پھر اس کا بچپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, پھر مر جائے گا. تو یہ ساری تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک تخلیق ہے. تو جو رب ایک مرتبہ یہ تخلیق کر سکتا ہے تو اس کی مرضی وہ دوسری طرح کسی اور طرح سے بھی تخلیق کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے, یہ سارا پروسیجر اس کے لیے اس وقت بھی مشکل نہیں ہے. اور اگر وہ چاہے تو صرف حکم دے کے کہے کہ سب لوگ کھڑے ہو جائے تو سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں. تو اس وقت جو تخلیق ہے یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اگر یہ تخلیق ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ حکم دیں اور سب لوگ باہر آ جائیں. ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے, یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ ہم اس پہ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے اور جناب ایمبریالوجی کے ہم دلیلیں دیں اور اسبات کریں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, جو اللہ نے فرمایا وہ تو حق ہے اور اس میں تو کوئی جھٹلانے والی بات بھی نہیں ہے. لیکن ذالک بان اللہ هو الحق, اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ حق ہے, وہ سچا ہے. وانہ یحیی الموتى, تو اسی کے ہاتھ میں ہے, وہ موت سے دوبارہ بھی زندگی بھی دیتا ہے. وانہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا, اور یہ کہ قیامت جو ہے وہ آئی کھڑی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وان اللہ یبعث من فی القبور, اور یہ اس لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ قبروں سے بھی کھڑا کرے گا. تو جس نے اتنی کمپلیکیٹڈ تخلیق مطلب کی ہے وہ اس سے انتہائی سمپل تخلیق کہ جی باہر آ جائے بس قبروں سے. تو اس میں ہمارے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا گیا, اس میں ہمارے سامنے ہماری تخلیق کا منظر پیش کیا گیا. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جو ہے انسان وہ یہ سوچے کہ اس وہ یہ کیوں اس سوال کو اپنے ذہن پہ حاوی کرتا ہے کہ دوبارہ نہیں آنا. تو بھئی ایک مرتبہ جس نے بنا دیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس میں آتا ہے منافقین کا رویہ سورہ مبارکہ. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف, اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بالکل حدوں پہ رہ کے, کنارے کنارے رہ کے, نہ مسلمانوں کے درمیان گھلتے ملتے ہیں نہ کفار کے درمیان گھلتے ملتے ہیں, بالکل باؤنڈریز کے اوپر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کہ جب کوئی خیر ادھر سے آئی مسلمانوں کی سائڈ پہ ہوگا, جب کوئی مصیبت آئی آرام سے دوسری سائڈ پہ چلے گئے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں, یہ ادنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ اخروی فائدہ جو ہے قیامت کا اس کو نہیں دیکھ رہے. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھایا. دنیا میں بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا اور اس وقت بھی منافقین کو فائدہ نہیں ہوا, اور آج بھی منافقین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ جو ہے وہ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کریں گے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, تو ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرے گا. اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے رسولوں کی مدد کرے گا. ہمارے سامنے یہ سورہ انبیاء کے اندر ہم نے مثالیں تمام رسولوں کی دیکھ لی ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ضرورت پیش آئی رسولوں کی مدد کی گئی. اور پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر یہ ایک آزما کے دیکھ لیں, یہ اپنے گردن کے گرد رسی ہے اس کو لپیٹیں اور ایک مرتبہ مر کے دیکھ لیں کہ رسولوں کی مدد کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. ان کو خود کلیئر ہو جائے گا. ایک یہ گروہ اور دوسرا وہ گروہ جو کفر کر رہا ہے. ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من النار ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. یہ دونوں گروہ جو اختلاف میں پڑے, منافقین بھی اور کفار بھی, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کر لیے گئے ہیں جو ان کو پہنا دیے جائیں گے.
تو ان کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر منافقین کا ہی یا کفار کا ہی ایک جرم جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے مسلسل، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فی سبیل اللہ سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. مسجد حرام سے تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا، یہ تو اللہ نے سب کے لیے مقرر کی ہے، جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بعد ہیں جو باہر کے لوگ ہیں جو یہاں سے دور رہتے ہیں ان کے لیے بھی. اس سے کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن کیونکہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کو کفار مکہ نے روکا، تو اسی سلسلے میں یہ چیز اللہ نے ذکر کر دی. اور پھر فرمایا گیا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو جس نے اس مسجد میں مسجد حرام کے اندر الحاد کیا، ظلم کیا، کفر شرک کیا، تو اس کے لیے تو دردناک عذاب. اور ایک الحاد تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹ کے ایک بنیادی طور پہ جس کو ہم شرک کہتے ہیں وہی کیا جائے. اور دوسرا الحاد یہ ہے کہ مسجد حرام سے واقعی روکا جائے، لوگوں کو وہاں پہ نہ آنے کا موقع دیا جائے یا نہ آنے دیا جائے. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھے کہ بعض اوقات ہم لاشعوری طور پر نیکی کاموں سے لوگوں کو روک رہے ہیں. تو اس چیز کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگوں کو کبھی نماز سے، زکوٰۃ سے یا دیگر عبادات ہیں یا دیگر جو عام عوام الناس کے ساتھ نیکی کے معاملات ہیں ان سے کبھی بھی نہ روکیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیت العتیق ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكِّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بیت العتیق یا مسجد الحرام جب وہ اس کو بنا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کس لیے طاہر بیتی، یہ میرا گھر ہے، اس کو آپ صاف کیجئے. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین والسجود، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اور پھر یہ کہ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں حج اللہ ہوگا، کہ لوگ اس میں آئیں گے. آپ عوام الناس میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ وہاں سے آئیں اور آ کے وہ تنو مند اونٹوں کے اوپر بھی آئیں اور کمزور اونٹنیوں کے اوپر بھی آئیں اور جس طرح سے بھی وہاں پہ آئیں اور تشریف لائیں، اور یہ حج کے لیے کھول دیا جائے گا. اور اس وقت سے آج تک الحمدللہ امت مسلمہ جو ہے سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مخبتین جو ہیں یہ ہمیں اللہ کو پسند ہے، عاجزی اختیار کرنے والے، وہ بشر المخبتین. اور کون لوگ ہیں جو مخبتین میں آتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ تھرا جائیں، ان کے دل کانپ جائیں. اللہ کا ذکر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بٹھائے. والصابرین علی ما اصابہم، اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیفیں ہیں تو اس کے اوپر وہ صبر کریں. والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ انفاق کریں. اور پھر اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دی، اور قربانی میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس قربانی میں نہ تو ہمارے جانوروں کے گوشت آتا ہے، نہ جانوروں کا خون آتا ہے، لیکن کیا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ کس کا تقویٰ کیا ہے. ابھی قربانی بھی اس کے بعد آئے گی کچھ عرصے بعد، تو قربانی میں بھی کیا ہے تقویٰ جو ہے ریکوائرمنٹ ہے. اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں جاتا، گوشت بھی ہم ہی کھاتے ہیں، باقی جتنے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. جو لوگ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں اللہ ان سے نبٹ لیتا ہے، اللہ ان کو دور دفع کرتا ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ خائنوں کا اور ناشکر لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں مومنوں کے معاملات میں، اپنی ذاتی امانتوں میں، اور باقی جو دین کے معاملات میں خیانت. اس وقت جو سب سے بڑی خیانت عام مسلمان کر رہا ہے وہ دین کے اندر خیانت ہے، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ساتھ میں کہتے ہیں خوان کفور، خائن ناشکرہ یا خائن اور کافر. اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں چونکہ اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ صحابہ کرام کو منع کیا گیا تھا کہ کفار کے ساتھ کوئی دو بدو مقابلہ نہیں کیا جائے گا، اور صحابہ جو ہے وہ صبر کے ساتھ معاملات لے کر بڑھ رہے تھے. لیکن اس کے بعد مقابلہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی، جہاد کی بھی اجازت دی گئی.
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اور ان لوگوں کو الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس وجہ سے ان کو نکال دیا گیا اپنے گھر سے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور پھر یہ اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے، آیت نمبر 40 میں، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسمہ ویذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. کہ اللہ اگر لوگوں کو نہ بدلتا رہتا، ایک امت کو دوسری امت کے ساتھ، یہ چند لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ بدلتا رہتا، تو یہ مسجدوں میں اور چرچاؤں میں اور باقی جگہوں پہ جو مساجد ہیں یا جو اللہ کے ذکر کی جگہ ہیں، وہاں پہ تو لوگ اللہ کا ذکر ہی ختم کر دیتے. اور ابھی ہمارے سامنے یہ برما کی مثال ہے، کل مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، آج ان کے ساتھ خود کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ بات آتی ہے کہ جب اقتدار ملے، مسلمانوں کو اقتدار ملے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایک تو وہ قیام الصلاۃ کریں گے، پھر زکوٰۃ کا محکمہ قائم کریں گے، امر بالمعروف، امر بالمعروف کا محکمہ بنائیں گے، ونہوا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کا محکمہ بنائیں گے. وللہ عاقبۃ الامور. تو آج ہم سنتے تو ہیں ریاست مدینہ، لیکن ریاست مدینہ کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اگر اقتدار ملے گا تو یہ کام کریں گے، یہ کام نہ کرے تو جو ہم دوسرے تیسرے کام سنتے ہیں، جی یہ سڑکیں بن گئی، یہ بلڈنگز بن گئی، وہ تو جاپان میں بڑی اچھی بن رہی ہیں، امریکہ میں بھی بن رہی ہیں، تو تمام دنیا میں بن رہی ہیں. لیکن اگر آپ نے واقعی وہ ریاست بنانی ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جس کو عام اس وقت ریاست مدینہ سے تعبیر کر رہے ہیں، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اسی قرآن کی بنیاد پہ، اسی وحی کی بنیاد پہ، اسی دین کی بنیاد پہ، تو وہ تو یہ 4 کام کرے گی. اور اگر وہ یہ نہیں کر رہی تو وہ یہ نہیں ہے، وہ جسٹ پھر آپ کو دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے مثال دی کہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو بستیاں گزری ہیں جن کو تباہ کر دیا گیا، کہیں من قریۃ اہلکناھا وہی ظالمۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اب دیکھتے ہیں وہ بستیاں اوندھی ہوئی پڑی ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، خاویۃ علی عروشہا، اپنے ان کے سروں پہ وہ سب کچھ گر گیا. وبئر معطلہ، اور آپ کو خالی ویران کنویں نظر آتے ہیں، وقصر مشید، ویران محل نظر آتے ہیں. دیکھ کے لوگ افسوس تو ضرور کرتے ہیں. ان کی وجہ ہلاکت کیا تھی؟ ان کی وجہ ہلاکت یہ تھی کہ ان کو بھی دل دیے گئے تھے، ان کو بھی کان دیے گئے تھے، لیکن وہ دل اندھے تھے. شعور سے آ رہی اللہ کا کلام پیش کیا گیا، سنا نہیں، اس کو اپنے دل کے اندر بٹھایا نہیں. پھر کان جو ہے وہ بھی سماعت سے آ رہی ہیں، سن رہے ہیں لیکن اس کو تسلیم نہیں کر رہے. لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب. اللہ فرماتے ہیں صرف آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں، دل کے اندر بات نہیں بیٹھتی. تو جب ان لوگوں نے اپنے دل کے اندر بات نہیں بٹھائی تو لازمی سی بات ہے وہ انہوں نے عمل بھی نہیں کیا. جب عمل نہیں کیا تو وہ لامحالہ طور پہ وہ سارے اعمال جو ہیں ان کے، وہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، اور حتمی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. اب مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہ میں تو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرما دیجیے کہ آپ، میں تو نذیر ہوں، میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے کہ جو اللہ کی آیات میں کجر بھی اختیار کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. تو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں ان کے لیے تو مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجنہ. اللہ کی آیات میں کجر بھی اختیار کرتے ہیں. اس وقت ہم دیکھیں تو کئی مسلمان ہمیں ایسے ملتے ہیں جو احادیث کے اندر اور آیات کو لے کے اور الٹے سیدھی تعبیریں کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسی بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اس پہ چلنا چاہیے. بعض لوگ تو ایسے بھی بدبخت ہمیں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، کیا آج اس زمانے میں اس پہ چلا جا سکتا ہے. اور زیادہ اکثریت جو ہے وہ پریکٹیکلی یہ کام کرتی ہے. جسٹ ایک سود کی مثال لے لیں، جہاد کی مثال لے لیں، زکوٰۃ کی مثال لے لیں، نماز کی مثال لے لیں، روزہ کی مثال لے لیں، تو وہ پریکٹیکلی ثابت کرتے ہیں کہ وہ ان آیات مبارکہ کے اوپر کام نہیں کر رہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے جہاد کا حکم دیا گیا تو پھر ساتھ میں ہجرت کی بھی اجازت دی گئی، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. اور اس کا کیا، اس کا کہ ہجرت کا مقام بھی بتایا گیا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا.
کہ ہجرت کرتے ہوئے کوئی شخص جو وہ قتل ہو گیا یا وفات پا گیا تو کیا ہوگا، اس کو اللہ سے رزق ملے گا، اس کو شہید کنسیڈر کیا جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ جو ہے وہ خیر الرازقین ہے ان کے لیے۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ ان کو ایک ایسے مقام پہ داخل کریں گے جس سے وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہجرت کی یہاں پہ اہمیت آئی، اور اس کے بعد ہم آخری رکوع میں آتے ہیں کہ حاصل سورہ۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک چیز، ایک آیت مبارکہ جو انتہائی سخت ہے اور ہمیں یاد رہنی چاہیے یہ آیت، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم نے اللہ کی ویسے قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یہ ان لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے، یہ آج ہم سے بھی کہا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی قدر واقعی ویسے کریں جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے، کیا ہم اللہ کی بات کو واقعی ویسے مانیں جیسے ہمیں ماننی چاہیے تھی۔ ہم عام انسانوں کے ساتھ، عام اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کے معاملات یا اپنے باس کے معاملات یا اپنی جابس کے معاملات میں کس طرح سے بڑھتے ہیں آگے، اور اس کے مقابلے میں جو سب سے بڑی کائنات کی ہستی ہے اللہ، تو ان کے ساتھ ہمارا کیا، اللہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ تو یہ جو ملائکہ ہیں اور جو اللہ چن لیتے ہیں اپنے رسول ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، اسی لیے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا خالصتا، اور جس کو اللہ چنے گا وہی رسول ہوگا، یا وہی ہوا کرتا تھا، یہ چونکہ ماضی کی بات، اب تو کسی رسول میں نہیں ہے۔ اور ایک تو بات یہ کہ اب اللہ کی قدر کے ساتھ دوسری چیز کرنے کی ہے، اللہ کی قدر کرنی کیسے چاہیے، وہ اگلی آیات مبارکہ میں ہمارے پاس نیچے آ رہی ہے 77۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ کیا جی عبادت کیسے کرنی چاہیے، ورکعوا واسجدوا واعبدوا، رکوع اور سجدے کیے جائیں، واعبدوا ربکم، اور اللہ کی عبادت اپنی تمام زندگی کے اوپر نافذ کیجیے، وافعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کیے جائیں، لعلکم تفلحون، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد بھی ویسے ہی کیا جائے جیسے جہاد کا حق ہے۔ جیسے پہلے بات اللہ نے فرمائی ما قدر اللہ حق قدری وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد بھی ویسے ہی کیا جائے جیسے جہاد کا حق ہے۔ یہ گانے بجا کے کوئی آزادیاں شزادیاں نہیں ملتی، کوئی آئٹم سانگ ریلیز کرنے سے نہیں ملتی، اگر جہاد کرنا تو بالکل ویسے کیا جائے جیسے اس کا حق ہے۔ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے کیا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور تمہارا نام رکھا گیا ہے مسلمان، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ ہم نے مختلف گروہ بنا لیے ہیں، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ مسلمان کو صرف مسلمان ہی ہونا ہے، اس کو کسی اور گروہ کے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ من قبل وفی ھذا لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تم پر گواہ ہیں، یا ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ تمہیں دین پہنچا دیتے اور انہوں نے پہنچا دیا الحمدللہ۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم باقی جو عوام الناس ہے اس پر گواہ ہو، یا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے یہ دین ان تک پہنچانا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین پہنچا دیا، کہ ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، انہوں نے تو بڑی محنتیں کی، انہوں نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا، حدیث کو بھی محفوظ کیا، ہم تک تو پہنچ گیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ پھر اس کے بعد یہ کیا ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام نہ دیا، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی یہ قرآن مجید ہی ہے، اس کو تھام لیا جائے۔ وہ مولا کن، وہ ہمارا مولا ہے، ونعم المولا ونعم النصیر، اور بہترین مولا اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔